السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن کلاس 9 بایولوجی چیپٹر نمبر 8 پیج نمبر 161. ٹاپک ہے مل نیوٹریشن اینڈ دیئر ٹائپس. آج ہمارا ٹاپک ہے منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز. یہ مل نیوٹریشن کی دوسری ٹائپ ہے، یعنی دوسری بیماری ہے مل نیوٹریشن کی. ان سے پہلے ہم نے ایک بیماری پڑھا ہے، وہ ہے پروٹین انرجی مل نیوٹریشن. لیکن اس لیکچر میں ہم مل نیوٹریشن کی دوسری بیماری پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز MDD. منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ یہ منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز جو ہے، اگر ہمارے جسم کو جو نارمل اماؤنٹ ہے، جو ہمارے جسم کے لیے نارمل منرلس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہمارے جسم میں ان منرلس کی کمی آ جائے، یعنی ہمارے خوراک کے اندر اس منرلس کی کمی ہو، تو اس قسم کی وہ کمی جو ہے ہمارے جسم کو جو ڈیزیز کاز کرتا ہے، اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں اس ڈیزیز کو ہم منرل ڈیفیشنسی. منرل اس کا ڈیفینیشن ہے when the concentration of minerals are less than normal amount it cause minerals deficiency disease. ڈیفینیشن میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہمارے جسم کے لیے جو صحیح مقدار کی منرل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس مقدار سے ہمارے جسم کے اندر اس منرلس کی کمی ہو تو اس کو ہم منرلس ڈیفیشنسی ڈیزیز کہتے ہیں. جس طرح میں نے بتا دیا کہ منرلس کون کون سی ہے، وہ ہے کیلشیم کی اگر ہمارے جسم کے اندر کمی ہو تو بیماری کاز کرتا ہے. آئرن کی اگر ہمارے جسم کے اندر کمی ہو تو بیماری کاز کرتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے جسم کے اندر فولک ایسڈ کی کمی ہو تو ہمارے جسم کے اندر یہ منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز کاز کرتا ہے. اس طرح جو ہے یہ کچھ میگنیشیم کی، اس طرح کچھ جو ہے نا یہ اور اس طرح ڈفرینٹ کائنڈس آف منرلس ہے. جب ہمارے جسم کے اندر اس کی ڈیفیشنسی ہو تو یہ منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز کاز کرتا ہے. منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز لیڈز ٹو ویرائٹی آف ڈیزیز سچ از، اگر ان منرلس کی ہمارے جسم کے اندر سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلشیم ایٹسٹرا، اس کی اگر ہمارے جسم کے اندر کمی ہو تو یہ مختلف قسم کی ڈیزیز کاز کرتا ہے. تو ایک بیماری جو ہے انیمیا، اگر ہمارے جسم کے اندر منرلس کی کمی آ جائے تو یہ منرلس کی کمی کی وجہ سے ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے انیمیا. تو یہ انیمیا کی بیماری کاز کرتا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. دوسرا جو ہے بیری یہ بھی منرلس کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر کاز ہوتی ہے. تیسرا جو ہے آسٹیوپوروسس بھی ایک بیماری ہے جو ہمارے جسم کے اندر منرلس کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور چوتھا جو ہے گائٹر بھی ایک بیماری ہے جو ہمارے جسم کے اندر منرلس کی کمی کی وجہ سے کاز ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ایک جو منرلس کی وجہ سے، یعنی منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے جو سب سے پہلے جو بیماری کاز ہوتی ہے ایک بیماری، اس کا نام ہے انیمیا. یہ انیمیا کون سی بیماری ہے؟ انیمیا is the most common of all mineral deficiency diseases. The term anemia literally means a lack of blood. The condition is caused when the number of red blood cells is reduced to level lower than the normal. یعنی انیمیا جو ہے یہ وہ بیماری ہے اگر ہمارے جسم کے اندر آئرن کی جب کمی آ جائے، یعنی ہمارے جسم کے لیے جب نارمل آئرن کی جو ضرورت ہوتی ہے، اگر اس نارمل رینج سے اگر ہمارے جسم کے اندر کمی آ جائے تو یہ انیمیا کی بیماری کاز کرتا ہے. اور جب ہمارے جسم کے اندر انیمیا جب آئرن کی کمی آ جائے تو اس منرلس کی یا آئرن کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ ریڈ بلڈ سیلز جو ہے جسے ہم RBCs کہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں بنتی.
جس اردو میں ہم جس کو سرخ خون کہتے ہیں، یعنی ریڈ بلڈ سیلز. اگر ہمارے جسم کے اندر اس آئرن منرلس کی کمی آ جائے تو یہ ریڈ بلڈ سیلز کی کمی آ جاتی ہے. جب ہمارے جسم کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کی کمی آ جاتی ہے تو ریڈ بلڈ سیل کا فنکشن ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنا بھی آکسیجن جو پرووائڈ ہوتا ہے ہمارے دماغ کو، ہمارے مطلب یہ ہارٹ کو، یعنی اس طرح کڈنیز کو، تمام جسم کے تمام پارٹس کو جو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے وہ آر بی سی یعنی ریڈ بلڈ سیلز جو ہے یہ آکسیجن جو ہے لنگ سے تمام جسم کی طرف پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر ہمارے جسم کے اندر آئرن کی اس منرلس کی کمی آ جائے تو پھر آر بی سی صحیح طریقے سے نہیں بنتی. جب ہمارے جسم کے اندر ہمارے بون میرو جو ہے، ہمارے بونسز جو ہے اس کمی کی وجہ سے، آئرن کی کمی کی وجہ سے آر بی سی ریڈ بلڈ سیل صحیح طریقے سے نہیں بناتا. جب ہمارے جسم کے اندر آر بی سیز کی ریڈ بلڈ سیلز کی کمی آ جائے تو پھر ہمارے جسم کے اندر جو ہے جو آکسیجن کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، آکسیجن کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. اور اگر ہمارے جسم کو آر بی سیز کی کمی کی وجہ سے جب ہمارے جسم کو صحیح طریقے سے آکسیجن پرووائڈ نہیں ہوتی تو پھر مختلف قسم کے جو ہے یہ ڈس آرڈر ہمارے جسم کو کاز کرتا ہے. اب جو آر بی سیز جو ہے جب آکسیجن ہمارے جسم کو صحیح طریقے سے پرووائڈ نہیں ہوتی، یعنی انیمیا، تو پہلے یہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جو ہے کامن جو ہے یہ کامن سمپٹمس آف دا انیمیا آر کانسٹنٹ فیٹیگ اینڈ ویکنیس اینڈ پرولانگ انیمیا ریزلٹس. تو سب سے پہلے اگر ہمارے جسم کے اندر آر بی سیز کی کمی ہو آئرن کی وجہ سے، اس منرلس کی کمی کی وجہ سے، تو ہمارے جسم کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہمارے جسم کو صحیح طریقے سے ریڈ بلڈ سیلز پیدا نہیں ہوتی تو آکسیجن صحیح طریقے سے پرووائڈ نہیں ہوتا، ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا. جب آکسیجن صحیح طریقے سے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا یہ سستی پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہے ہمارے بونسز کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے. تیسرا جو ہے ہمارے جسم کو کمزوری پیدا ہوتی ہے. اور جب زیادہ جو ہے آر بی سیز کی کمی ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے بال بھی مختلف ہیئر جو ہے یہ اوپر سر کے جو بال ہوتی ہے یا داڑھی کے جو بال ہوتی ہے یا جسم کے اوپر جو مختلف پارٹس پر بال ہے وہ لاس کر دیتی ہے، یعنی وہ گر جاتی ہے. اور تیسرا جو ہے برائٹل ہیئر اینڈ نیلز، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ناخن جو ہے اس کے اندر وہ داغ پیدا ہوتی ہے اور اس آئرن کی کمی کی وجہ سے وہ گر جاتی ہے. اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ اٹ کین بی ٹریٹڈ بائی یوزنگ ڈائٹ کنٹیننگ پراپر اماؤنٹ آف آئرن، فولیٹ اینڈ وٹامن بی. تو انیمیا کی جو ٹریٹمنٹ، اس کا علاج جو ہوتا ہے، اس کا جو ممکن ہے، ان کو ہم پراپر اس بیماری کے ختم کرنے کے لیے ہم پراپر جو ہے آئرن جس چیز کے سبزیوں کے اندر یا جس فروٹس کے اندر وٹامنس آئرنس کی موجودگی زیادہ ہو تو ان کو ہم آئرن کی وہ خوراک دیں گے جس کے اندر آئرن ہو، یا اس کے آئرن کی ٹیبلٹس دیتے ہیں، یا فولیٹ دیتے ہیں یعنی فولک ایسڈ کی ٹیبلٹس دیتے ہیں، یا وہ خوراک دیں گے جس کے اندر یہ فولک ایسڈ موجود ہو، اور کچھ وٹامنس کی ٹیبلٹس یا ایسا خوراک جس کے اندر یہ وٹامنس موجود ہوں. دوسرا جو ہے آسٹیوپوروسس. تو اس کا میننگ ہے آسٹو مین بونس اور پورس مین پور. ان اس کا ڈیفینیشن ہے کہ the disorder of bones in which bones become thin, soft, reduce in mass, start bending and can easily be broken. آسٹیوپوروسس جو ہے یہ ہڈیوں کی بیماری ہے، اور ہمارے جسم کے اندر اگر منرلس کی یعنی کیلشیم کی یا کچھ وٹامن کی ہمارے جسم کے اندر جو جب کمی آ جائے تو یہ آسٹیوپوروسس بیماری کاز کرتا ہے. آسٹیوپوروسس یہ ہڈیوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہڈیاں جو ہوتی ہے جسم کے مختلف ہڈیاں جو ہے پاؤں کے، ہاتھ کے جو ہے یا اور مختلف پارٹس کے جو اندر جو ہڈیاں ہیں وہ انتہائی پتلا ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے اور جو ہے انتہائی کمزور ہوتی ہے، اور جو ہے یہ اس کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، اور
اس کے وہ جو ہے نا یہ اس کے اندر انگلی کے جو ہے نا یہ ہڈیاں جو ہوتی ہے یا پاؤں کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر وہ ٹیڑھا پن پیدا ہوتی ہے، وہ آسانی سے جب یہ کمزور ہوتی ہے تو آسانی سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اور اس کی کاز کیا ہوتی ہے؟ اٹ کاز ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف کیلشیم اور وٹامن ڈی ان بلڈ۔ اگر ہمارے جسم کے اندر وٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی ہو تو یہ آسٹیوپوروسس یا ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علامات سمٹمز کیا ہوں گے؟ ان دس ڈیزیز بونس بیکم پورس اینڈ لائٹ، اور آسٹیوپوروسس کی جو بیماری جو ہے ان کی ہڈیاں جو ہے انتہائی کمزور ہوتی ہے اور پتلا ہوتی ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اٹ از ٹریٹڈ بائی ٹیکنگ کیلشیم رچ فوڈ سچ ایز ملک، بٹر، ایگ یolk، اور بائی یوزنگ کیلشیم ڈوز اینڈ ٹیکنگ ریگولر ایکسرسائز۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ان خوراک کو شروع کر لیں یا ان خوراک کو ہم کھائیں جس کے اندر کیا ہو؟ کیلشیم جو ہے موجود ہو۔ یعنی کون سی چیزوں کے اندر کیلشیم موجود ہے؟ ملک کے اندر ہے، بٹر مکھن کے اندر، اور انڈے کے اندر ہے، ایگ یolk مطلب انڈے کی زردی جو ہوتی ہے، اور اس طرح کیلشیم کے ٹیبلٹس ہم استعمال کر لیں یا ہم ریگولر ایکسرسائز کر لیں تو اس طرح کی آسٹیو بیماری یا ہڈیوں کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ چوتھا جو ہے یہ گوئٹر کی بیماری ہے۔ گوئٹر کی بیماری جو ہے گوئٹر اٹ از اے کنڈیشن کازڈ بائی این انسفیشینٹ اماؤنٹ آف آیوڈین ان دا ڈائٹ۔ یہ گوئٹر کی بیماری جو ہے اگر ہمارے جسم کے اندر آیوڈین یعنی سالٹ، نمک کی کمی ہو تو پھر جو ہے ہمارے گلے کے اندر جو تائرائڈ گلینڈس ہے اس کی جو ہے اس کے اندر سویلپ پیدا ہوتی ہے، وہ ابھر جاتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، اور گلے کے اندر جو ہے ایک دانہ سا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گوئٹر جو ہے گلے کے اندر جو تائرائڈ گلینڈ ہے جب یہ سویلپ ہوتی ہے، جب یہ بڑھ جاتی ہے، ابھر جاتی ہے، تو ایک گردن کے نیچے گلے کے سامنے جو ہے یہاں پر جو یہ دیا ہوا ہے جو پکچر میں اس طرح کی یہ گلے کے اندر تائرائڈ گلینڈ سویلپ کی وجہ سے، آیوڈین کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک منرلس ہے تو اس کی وجہ سے یہ گوئٹر جو ہے یہ تائرائڈ گلینڈ بڑھ جاتی ہے اور ایک بڑا سا دانہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے خوراک کے اندر صحیح طریقے سے آیوڈین یعنی سالٹ کی کمی آ جائے اور ہمارے جسم کو صحیح طریقے سے جو ہے نا یہ سالٹ پرووائڈ نہیں ہوتی تو پھر یہ گوئٹر کی بیماری خاص ہوتی ہے۔ آیوڈین از یوز بائی دا تائرائڈ گلینڈ to produce hormone that control the body normal growth. If sufficient iodine is not available in the person diet, the thyroid gland become enlarged and result swelling in the neck. This condition is known as goiter. جس طرح میں نے بتا دیا کہ آیوڈین کی جب کمی آ جائے تو تھائرائڈ گلینڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہارمونس جو گروتھ ہارمونز ریلیز کرتا ہے وہ جو ہے یہ صحیح طریقے سے ریلیز نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کی یہ سویلپ پیدا ہوتی ہے، سویلپ کی وجہ سے یہ بڑھ جاتی ہے اور بڑا سا دانہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو ہے یہ مل نیوٹریشن کی تیسرا ٹائپ جو ہے اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس۔ اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کو یعنی ہمارے جسم کو حد سے زیادہ جو ہے اگر ہم خوراک کریں یا حد سے زیادہ جو ہے ہم اس نیوٹرینٹس کو استعمال کر لیں، جس طرح پروٹین کی اگر ہمارے جسم کے اندر مقدار زیادہ ہوتی ہے یا کیلشیم کی زیادہ ہوتی ہے یا کچھ وٹامنس کی زیادہ ہوتی ہے یا منرلس کی ہمارے جسم کے اندر جب اس کی جو ہے مقدار زیادہ ہوتی ہے تو پھر مختلف قسم کی ڈیزیز کاز کرتا ہے۔ تو اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس. Over intake of nutrients is a form of malnutrition in which more nutrients are taken than the amount required for the normal growth, development and metabolism. Over intake of nutrients cause number of health problems. جس طرح میں نے بتا دیا اگر ہمارے جسم کی مقدار سے زیادہ اگر ہم اس نیوٹرینٹس کو کھاتے ہیں تو پھر وہی نیوٹرینٹس ہمارے جسم کو مختلف قسم کی بیماری کاز کر دیتا ہے.
اگر ہمارے جسم کے اندر پروٹین کی زیادہ مقدار اگر ہم استعمال کریں، کچھ لوگ ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا مختلف قسم کے پروٹین کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، کچھ کیلشیم کی جو زیادہ مقدار میں اس کی ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، یا اس کی جو ہے نا یہ اور مختلف جو ہے پاؤڈر فارم میں ملتی ہے، یا اور مختلف قسم کے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے جسم کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر یہ اس بیماری کو ہم کہتے ہیں اوور انٹیک آف نیوٹریئنٹس۔ تو سب سے ایک بیماری جو ہے اوبیسٹی جو ہے اٹ اکرز ڈیو ٹو اوور انٹیک آف کاربوہائیڈریٹس اینڈ فیٹس۔ اوبیسٹی جو ہے جو سب سے زیادہ فیٹس جو یوز کرتے ہیں، فیٹی ایسڈ جس کے اندر چربی زیادہ ہو، یا آئل وغیرہ گھی وغیرہ زیادہ یوز کرتے ہیں، جو فیٹی خوراک ہو، یا جس خوراک کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہو، شوگر کی مقدار زیادہ ہو، تو یہ اوبیسٹی کی بیماری کاز کرتا ہے۔ اوبیسٹی از آلسو نون ایز اے مدر آف ڈیزیز، اور اس کو ہم مدر آف ڈیزیز کی یعنی وہ بیماریوں کی ماں بھی کہتے ہیں۔ Obese people may suffer from the hypertension, liver and renal and heart disorder۔ Obesity کی جو بیمار ہوتی ہے وہ جو ہے اس کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، جو اس طرح جو ہے نا اس کے لیور کے اندر جو جسم کلیجی کہتے ہیں لیور کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے نا گردے کی بھی بیماری پیدا ہوتی ہے، مثانے کے اندر سٹون پیدا ہوتی ہے، یا اور مختلف قسم کے جو وہ کمزور ہوتی ہے، سویل اپ دانے بن جاتے ہیں، وہ مختلف بیماری کاز ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے، ان کے وال سخت ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے اور انٹیک اگر ہم وٹامن ڈی استعمال کرتے ہیں، ہائپر وٹامنوسس، یعنی اگر ہم وٹامن ڈی کو زیادہ استعمال کرتا ہے، اٹ کاز ڈیو ٹو دا اوور انٹیک آف وٹامن ڈی، اگر ہم وٹامن ڈی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اوور انٹیک آف وٹامن ڈی آلسو کاز نوزیا، فیٹیگ، وومٹنگ اینڈ رینل ڈس آرڈر۔ تو جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ نوزیا کی بیماری جو ہے نا یہ کاز کرتا ہے، الرجی پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے یہاں پر ہڈیاں جو ہے یہ انتہائی سخت ہوتی ہے، اور الٹیاں سٹارٹ ہوتی ہے، اور تیسرا جو ہے یہ کڈنی وغیرہ فیل ہوتی ہے، اور مثانہ وغیرہ خراب ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے اوور انٹیک آف نیوٹرینس کی جو بیماری جو ہے ہائپر وٹامنوسس یعنی وٹامن اے، اگر ہمارے جسم کے اندر جب وٹامن اے کی اٹ از کاز ڈیو ٹو دا اوور انٹیک آف وٹامن اے، یہاں پر وٹامنوسس اے جو ہے یہ وہ بیماری ہے، یہ وٹامن اے کی زیادہ مقدار ہمارے جسم کے اندر آ جائے تو یہ بیماری کاز کرتا ہے۔ اٹ لیڈز ڈرائی itchy skin, painful swelling of legs and hands, enlargement of spleen etc۔ تو وٹامن اے کی زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ نہیں، اگر ہم ہمارے جسم کے اندر زیادہ پیدا ہو جائے تو ہمارے اسکن کے اوپر جو ہے یہ دانے پیدا ہو جاتی ہیں مختلف قسم کے، اور وہ دانے جو ہے ہمارے جسم کے جو اسکن ہے وہ کمزور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف نشانات یا داغ وغیرہ بھی اس کے اوپر بن جاتی ہے، اور درد بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پینفل سویلنگ آف لیگس، اس طرح ہڈیاں جو ہے یہ درد شروع کر دیتے ہیں اور یہ ابھر جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ سویلپ پیدا ہوتی ہے، اور جن کے ہاتھ جو ہے وٹامن اے کی زیادہ مقدار کی وجہ سے وہ ہاتھ بھی سویلپ ہوتی ہے، یعنی وہ اوبر جاتا ہے۔ اور انلارجمنٹ آف سپلین، اور اس کے جو سپلین ہے جو انٹرنل جو ہے ایبڈومن کے اندر جو پارٹ ہے سپلین، وہ بھی انلارج ہوتی ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔